السلام علیکم سر. میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی آپ آخر میں بات کر رہے تھے نا کہ آخرت میں کوئی یہ نہ رہے کہ حق کے ہم متلاشی تھے. تو حضرت ابراہیم کی جو سی اولاد پہلے حضرت اسحاق والی نسل تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ منصب پہ تھے کہ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں، ابھی آپ اشوک والی بات کرتے، وہ سلطنتیں تھیں، وہاں پہ وہ مطلب کہ نروان حاصل کرنے یا پھر وہ سچائی کی تلاش کے لیے اپنی زندگی کے آخر میں کئی بادشاہ چھوڑ دیتے تھے یا رہبانیت اختیار کر لیتے تھے. لیکن اسی کے برعکس اسرائیل والی سائڈ پہ تو وہاں پہ تو اللہ کے پیغمبر پھر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ انٹروین کر رہے ہوتے تھے. ان کا کوئی وفد مطلب کہ تاریخ میں ایسا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی وفد آتا جیسے 7ویں سینچری کے بعد تو باقاعدہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک اسلام پھیل گیا اور دنیا میں وفد آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کیوں نہیں آیا ہسٹری میں؟ میرا یہ کویسچن ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر پچھلی جب حضرت اسحاق کی جو سی نسل چل رہی تھی نا، تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے تھے، لیکن جہاں پہ دیکھا جائے تو بادشاہ کبھی بدھ مت میں ہو رہے ہوتے تھے اور سچائی تلاش کر رہے ہوتے تھے. وہاں پہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ خود ہوتے تھے اور پیغمبروں کے درمیان ان کے اس قوم میں فیصلہ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے اور یہاں پہ آئے؟ کم از کم کوئی ہسٹری میں ہوتا کہ وفد آیا ہے، وہ ایک اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے. دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سارے کام کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی تاریخ پوری بیان کی نا قرآن مجید میں، اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک نبی سے ہی انسانیت کا آغاز کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر گمراہی آ گئی، چلیں. اس کے بعد انہوں نے رسول پیدا کرنے شروع کیے. ہر قوم میں رسول بھیجتے وہ، اور وہ ہزاروں سال تک یہ کرتے رہے. ایک چیز تھی جو تواتر کے ساتھ ہو رہی تھی، اور وہ یہ ہو رہی تھی کہ جس قوم کی طرف وہ رسول بھیجتے تھے تو اس قوم کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلا دیتی تھی اور پوری قوم تباہ ہو جاتی تھی، لیکن ایمان قبول نہیں کرتی تھی. پوری قومیں. آخری جو فیلئر ہوا ہے وہ اتنا بڑا فیلئر ہے. میں مثالیں دیتا ہوں، قرآن نے اس کی تعداد بھی بتا رکھی. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آخری فیلئر کی مثالیں ہیں جہاں سے پالیسی بدلی گئی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایمان والا بھی نہیں ملا، بلکہ اس درجے کا بگاڑ تھا کہ ان کے گھر کے اوپر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا حملہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں سوائے بیگم سارہ اور بھتیجے لوط کے کوئی بھی نہیں آیا. فیلئر اس درجے میں جب شدید بڑھ گیا، اور جس وقت یاد رکھیے گا جس وقت رسول آ جاتا ہے تو پھر قوم کو چھوڑا نہیں جاتا، پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں رحمت کا پھر تقاضا یہ ہوا کہ لوگ تو بھئی یہ ماڈل ہی نہیں قائم ہونے دے رہا ہے کہ کوئی اصل میں انسان نظریات سے کم متاثر ہوتے ہیں، عملی ماڈل سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسکیم بدلی اس کے بعد کہ یہ تو بات سن کے ہی مار دیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، تکذیب کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں ابراہیم سے اب پوری قوم اٹھاؤں گا. وہ قوم پھر وہ عملی ماڈل قائم کرے گی جہاں پر لوگ دیکھیں گے کہ اچھا دیکھو یہ ہوتے ہیں خدا پرست، توحید کا ورلڈ ویو کے ماننے والے. جس طرح اب لوگ یورپ کو دیکھ کے، امریکہ کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں. اور یہ مت سمجھیے گا کوئی آئسولیٹڈ ورلڈ تھا، ان کو زمین کے مرکز میں بسایا گیا تھا. اگر آپ پرانے زمانے کی تجارتی شاہراہوں سے واقف ہوں تو اس کے انٹرسیکشن پہ بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے پیچھے سے چین سے قافلے آتے تھے اور تجارتیں ہزاروں سال سے ہو رہی تھیں. چین سے ہندوستان سے بحری راستے سے عدن یمن میں، اور یمن سے پھر عرب سے ہوتی ہوئی اپنا مڈل ایسٹ، وہاں سے افریقہ اور یورپ. اسی طریقے سے وہ ریورس ہوتا تھا. پھر چین سے شاہراہ رسم سے پیچھے سے ہوتا ہوا ایران، سینٹرل ایشیا، اور وہاں سے پھر عراق اور پھر مڈل ایسٹ تک وہ راستے ہی آتے تھے. تو ساری اطلاعات پہنچ رہی تھیں. یہ جو جین مت پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کو کیا خیال میں ہندوستان میں ہوا کیا تھا کہ لوگوں کو اچانک خیال آیا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور مہاویر پیدا ہوئے، بدھ مت پیدا ہوئے، گوتم بدھ پیدا ہوئے. ان تک یہ اطلاعات پہنچ رہی تھیں کہ ایسی کوئی قوم پیدا ہو چکی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ غلط ہے. پھر اس میں سے لوگ اٹھے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم قوم کی جڑ نہیں کاٹی گئی، ورنہ قوم کی اس کے بعد جڑ کاٹ دی جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کو گوارا نہیں کیا اس کو.